الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرات गिरामी बुजुर्गों नौजवानों और प्यारे आज के खुतबे जुमा में जो बातें मैं आप हज़रात के सामने रखने वाला हूँ या रखने जा रहा हूँ वह बातें या वह मौजूद हम तमाम के लिए जरूरी और इस मौजू की जरूरत किस तरह मर्द के लिए है या इन बातों को जिस तरह मर्दों को समझना चाहिए उसी तरह औरतों को भी समझना चाहिए। ये बातें जितनी अहम बुजुर्गों के लिए है उतनी ही अहम ये बातें
جو آپ کے سامنے آنے والی ہیں نوجوانوں کے لیے بھی اتنی ہے، بچوں کے لیے بھی اتنی عام ہے، مالداروں کے لیے بھی اتنی ہی عام ہے، اور غریبوں کے لیے بھی وہ اتنی ہی عام ہے۔ میرے بھائیوں، جس موضوع کے اوپر آج کے خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو جس موضوع کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اس موضوع سے کسی کو مفر نہیں، چھٹکارا نہیں، نجات نہیں ہے۔ اگر ہم میں کا کوئی آدمی اس سے بھاگنا بھی چاہے، نجات بھی پانا چاہے، چھٹکارا پانا چاہے، اپنی جان بچانا چاہے، تو میرے بھائی کو جان بچا نہیں سکتا۔ اور اب موضوع ہے کیا؟ وہ موضوع جس سے ہم لوگ شب و روز واقف ہوتے رہتے ہیں، آگاہ ہوتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے سارے لوگ ہیں لیکن عبرت بہت کم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ موضوع حیات ہے، موضوع حیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے عدم سے ہم کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ وہ زندگی ہماری کب تک ہے۔ ہمیں جو حیات ملی ہے، ہماری جو سانس چل رہی ہے، وہ کب تک چلے گی؟ اور سانسی کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں۔ اگر سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی باقی ہے۔ سانس رک گئی ہے، ہم ختم ہو گئے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اور حیات بچی ہے، وہ حیات کب تک رہے گی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے وہ کھیل تماشے کے لیے عطا نہیں کی ہے، جو زندگی دی ہے وہ لہو و لعب میں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں دی ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو کھونے کے لیے نہیں دی ہے، گم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں دی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی دی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو یہ زندگی دی ہے، موت و حیات میں نے پیدا کی ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم یہ آزمائیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بندوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بھلا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے، کون دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کون آخرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کون دنیا میں اچھے اعمال کو انجام دے رہا ہے، نیکیوں کے کاموں کو کر رہا ہے، اور کون لوگ آخرت کو دنیا میں فراموش کیے ہوئے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے، اور ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اب جب ہم دنیا سے مریں گے تو ایسا نہیں کہ بس ہم مٹی میں مل
برائی کا ارتکاب کیا ہوگا، گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا میرے بھائیوں، جب ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، باتیں یار بہت ساری باتیں ہمارے دل میں، جب ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست جوانہ ہوتے ہیں، جب ہم جوان ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، ہم چیزوں کو خاطر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ ایسی زندگی ہماری باقی رہنے والی ہے، یہی صورتحال ہماری رہے گی، نہیں، صورتحال بدلنے کے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنے قدم کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارا قدم کہاں جا رہا ہے، ہمارا پاؤں کہاں جا رہا ہے، ہمارا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، ہماری زبان کہاں جا رہی ہے، ہم اپنے ان آداب و جوانے سے اچھا کام کر رہے یا نہیں کر رہے، یا برا کام کر رہے ہیں۔ ایک مومن ہر دن اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اور سونے سے پہلے محاسبہ کرتا ہے، اور جب سو کر اٹھتا ہے تب محاسبہ کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے راستے میں ڈالتا ہے، اور اگر اس کا قدم کہیں برائی کی طرف اٹھ رہا ہے، گناہ کی طرف اٹھ رہا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے قدم کو روکتا ہے، اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اپنی زبان کو روکتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا کی ہے وہ بڑے مقصد کے ساتھ، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے آخرت میں یاد رکھیے، آخرت میں مرنے کے بعد ایک ایک عمل کا ہمیں حساب چکانا، اور دوسری حقیقت یاد رکھیے کہ آدمی کب اس دنیا سے چلا جائے، کب اس دنیا سے ہمیں جانا پڑے، رخصت ہونا پڑے، اور ہماری لاش لوگوں کے کندھوں کے اوپر نظر آئے، ہم لاچار ہو جائے، ہم مجبور ہو جائے، میرے بھائی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مومن یاد رکھیے، مومن چاہے وہ بزرگ ہو چاہے کہ جوان ہو، جوان کتنے ایسے جوان ہیں آپ کی بستی میں بھی، کتنے جوان ہوں گے جن کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا ہوگا، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے معصوم بچے کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان اور قبر میں لٹایا ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر یہ امید باندھے رہنا اور امید کرنا کہ لمبی زندگی ملے گی، اور دنیا کے اندر ہمیں یہ اپنی خواہش پوری کرنی ہے، وہ خواہش پوری کرنی ہے، میرے بھائیوں شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں ہمیشہ وہ موت اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں اور نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، موت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، قبر کی جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے ہر عمل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے دھوکے میں نہیں جاتے، دنیا دھوکہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب بارش ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کھیت میں ہریالی آتی ہے، اور بیج کو کسان زمین میں گاڑتا ہے، کچھ دنوں کے لیے لہلہا رہا ہوتا ہے، اور جو پودا ہوتا ہے اس کے بعد پھر سوکھ جاتا ہے، پھر اس کا چورا چورا بنا دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ پانی کا بلبلا، یہ نظر آ جائے، کب وہ بلبلا پانی کے اندر سے ختم ہو جائے، کیا پتا ہے میرے بھائیوں میں ہماری زندگی کیسے ہے؟ پانی کا بلبلا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی ہماری نوجوانی ہے، اس کے بعد ہم بوڑھے ہوں گے، 80 سال عمر ہوگی تب ہم قبرستان پہنچیں گے، نہیں۔ اللہ نے کہا ہے، آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ
کے لیے ہم دنیا میں مانا بنے؟ جو ہماری اصل زندگی ہے وہ موت ہے. جب آدمی مرتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے؟ کچھ لے کر نہیں جاتا سوائے کفن کے یا ایک روئی کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائیوں. اور جب ہم میں نے کہا کہ جب تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں اور جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسی زندگی پر غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور کسی کو کھاتے میں نہیں کرتے. تو یہ جو سیلاب آیا نیپال کے اندر میرے بھائیوں، سوچنے والوں غور کرنے والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت ہے. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت کبھی نہیں آ سکتی. موت کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں کسی انسان اور بشر کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین. اس لیے ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، صوم و صلات کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت مبارکہ کے ساتھ ہم موت کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. سورہ آل عمران کی وہ آیتیں میں نے پڑھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ غور کیجیے، غور کیجیے. قبل اس کے کہ ایسا موقع آ جائے کہ ہمارے لیے غور کرنے کا موقع نہیں ہے. جو لوگ مر گئے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہے، پتہ ہی نہیں ان کا کہاں چلے گئے. ان کی مائیں ڈھونڈ رہی ہیں، ان کی بہنیں ڈھونڈ رہی ہیں، کسی کو اس کا باپ ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو اس کا بھائی ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو اس کا بیٹا ڈھونڈ رہا ہے. پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، کس ملک میں چلے گئے، کہاں بہتر چلے گئے. میرے بھائیوں، اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے اس موقع کو بہتر جانیے، آخرت کی تیاری کیجیے، آخرت کے بارے میں سوچیے کہ اگر ہم مریں گے ہمارے ساتھ کیا جائے گا. یہ دنیا جائے گی، یہ مال و متا جائے گا، یہ ہماری اولاد جائے گی جس کے لیے کبھی ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، پاک و ناپاک کی تمیز نہیں کرتے اور ہم ان کے لیے دنیا جمع کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے کہا شروع میں ہم بھاگنا بھی چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے. کبھی نافرمانوں کو، گنہگاروں کو اور دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اس مہلت سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے نہیں. یاد رکھیے کہ اگر موت آ جائے گی ہم بھاگنا چاہیں گے نہیں بھاگ پائیں گے. ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے، چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. چاہے آپ جتنے بڑے طاقتور کیوں نہ ہو، آپ پیسے والے کیوں نہ ہو، آپ بینک بیلنس والے کیوں نہ ہو، اثر و رسوخ والے کیوں نہ ہو، آپ مکھیا کیوں نہ ہو، وارڈ کمیشن کیوں نہ ہو، ایم پی اور ایم ایل اے کیوں نہ ہو، آپ کسی ملک کے راشٹرپتی کیوں نہ ہو، لیکن موت کے پنجے سے آج تک نہ کوئی بچا ہے اور نہ قیامت تک کوئی فرد بشر سے بچنے والا. میرے بھائیوں، اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کو بھی یاد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا. اگر ہم نے نیکیاں کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا پورا بدلہ دے گا، اور اگر ہم نے گناہ کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، میرے بھائیوں اس کا بھی اللہ رب العالمین پورا بدلہ دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
کہ اصل کامیاب آدمی کون ہے، حقیقی معنوں میں کامیاب شخص کون ہے۔ دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، وہ کامیاب آدمی ہے، فلاں ڈاکٹر بن گیا، فلاں انجینئر بن گیا، فلاں پروفیسر ہو گیا، فلاں ماسٹر ہو گیا، فلاں کی اولاد یہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، فلاں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی آ گئی، فلاں نے یہ الیکشن جیت لیا، لوگ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو۔ نہیں، دین کا جو معیار ہے اور کامیابی کا جو معیار قرآن نے بیان کیا ہے، بتلایا ہے، وہ اصل معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کل قیامت میں جس کو جہنم سے ہٹا دیا جائے، پھینک دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ اصل کامیاب ہے، وہ اصل کامیاب آدمی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی۔ ہاں، اس لیے آدمی کو زیادہ گم نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے، دنیا کو اپنی زندگی کا اصل مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ دنیا اللہ نے اس لیے بنائی ہے، ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ ہم آخرت کی دنیا، ہم قبر کی تیاری کریں، نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کریں تاکہ ہماری آخرت سدھر جائے، یا آخرت میں ہم نجات پا جائیں، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اس کی سزا سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے بھائیوں بچ جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کو بھی سنیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، موت کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے اور آخرت کی تیاری کیجیے، موت کی تیاری کیجیے۔ پتا نہیں، میں نے کہا بار بار کہ موت کب آ جائے، فرشتہ کب ہمارے پاس پہنچ جائے، سانس لینے کا موقع ہمارے پاس ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وقت آ جاتا ہے، یعنی جب زندگی کا آخری پل ہوتا ہے اور موت کا وقت آتا ہے، لا يستأخرون ساعة۔ اللہ نے کہا اے دنیا والوں سن لو، اے نوجوانوں سنو، اے بوڑھوں سنو، اے مردوں سنو، اے عورتوں سنو، اللہ نے کہا لا يستأخرون ساعة۔ اگر موت کا وقت آ جائے گا، ہم ایک پل کے لیے ٹالنا چاہیں، ایک پل کے لیے ہم چاہیں گے موت ٹل جائے ہم سے، ہمارے سر کے اوپر سے موت کا فرشتہ چلا جائے۔ یاد رکھیے، جب موت کا وقت آ جائے گا، آپ جہاں بھی ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، چاہے آپ نیپال کے اندر ہوں گے، چاہے کہ آپ بھارت کے اندر ہوں گے، اپنے بچوں کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو، یاد رکھیے کہ موت ٹل نہیں سکتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور موت اپنے وقت مقرر سے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ہمیں نصیحت فرمائی، شاید اپنی بات میں یہی ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، جب موت کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بھائیوں، ایک آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے والوں کو جو ایمان لائے ہو سنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ نے نصیحت فرمائی، سیدھا راستہ بتلایا اور کہا لا تلہکم اموالکم، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں اللہ رب العالمین لا تلہکم اموالکم، کہ تمہارا یہ مال، تمہاری یہ اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے تمہیں غافل کر دے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے آخرت سے اگر غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اپنی موت سے غافل ہو جائے، قبر کی زندگی سے غافل ہو جائے، آخرت کی زندگی سے اگر غافل ہو جائے، یاد رکھیے آپ چالاک نہیں
تیاری کرتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی تھی جامع ترمذی کی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اکثروا ذکر هذه اللذات. اللہ کے نبی نے اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، یہ اللہ کے رسول کی نصیحت، اے میری امت کے لوگوں، اکثروا ذکر هذه اللذات. تم جہاں رہو، گھر میں رہو، گھر سے باہر رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، سفر میں رہو، حضر میں رہو، اکیلے رہو، بال بچوں کے ساتھ رہو، دوستوں یار کے ساتھ رہو، جہاں بھی رہو، یاد رکھو موت کی یاد تمہارے ذہن سے جائے گی. موت سے غافل مت ہو، غفلت مت کرو، اور ان چیزوں کو یاد رکھو جن سے دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے، لذتیں منہدم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اشارہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہو. موت کو یاد کرو گے، نیکیوں کی خواہش پیدا ہوگی، قبر کی تیاری کا جذبہ بیدار ہوگا، آخرت کی تیاری کا جذبہ بیدار ہوگا. آپ کے دل میں نماز کی اہمیت ہوگی، زکات کی اہمیت ہوگی، پڑوسیوں کی، آپ پڑوسیوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کا اجر و ثواب ہے آپ اس کو محسوس کریں گے. آپ کا قدم برائیوں سے رک جائے گا، آپ کا قدم نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی کہ جہاں رہو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی اپنی موت کو یاد کرتے رہو. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے شروع میں تمہیں قبرستان جانے سے روک دیا تھا، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو. اگر اپنی زندگی میں بڑا ناز ہے، اپنی جوانی میں بڑا گھمنڈ ہے، اپنی طاقت میں بڑا گھمنڈ کرتے ہو، اپنے پیسوں پر بڑا اتراتے ہو، کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو. کیسے پیسے والے لوگ، کیسے کیسے پیسے والے لوگ، کیسے کیسے مال و دولت والے لوگ، کیسے کیسے جاؤ منصب والے لوگ، اور کیسی اونچی برادری کے لوگ کسی کو موت نے چھوڑا ہے یا ان لوگوں کو موت نے نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں، ہمیں بھی موت نہیں چھوڑے گی، اس لیے عبرت حاصل کیجیے. اللہ نے صحت دی ہے، صحت کو بھی کہیں مت سمجھیے. اب میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کے جب انسان کی صحت ختم ہو جاتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، ابھی کبھار انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی توقع نہیں اور اتنی پریشانی میں پڑتا ہے، کسی پہلو میں اس کو قرار نہیں آتا، نہ بیٹھ کر قرار آتا ہے، نہ سو کر قرار آتا ہے، نہ کھڑے کھڑے قرار آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، اس کی بھی قدر کرو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ کی بندگی میں لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، نیکیوں میں اپنے اوقات کو صرف کرو، تاکہ کل قیامت میں آخرت میں ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، پچھتانا نہ پڑے. میرے بھائیوں، موت ڈٹل ہے، موت ڈٹل ہے. موت سے کسی کو میں نے کہا کسی فرد بشر کو چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے عقلمندی سے، دانشمندی سے، ہوش و حواس سے ہمیں کام لینا چاہیے. کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور آخرت کو ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے، اس کی بندگی میں لگے. میرے بھائیوں، یہی تمام لوگوں کو کرنا چاہیے اور ایسی نیک اچھی زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں موت کا ڈر اور آخرت کا خوف اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ آخرت کی منزل کو، قبر کی منزل کو ہم تمام لوگوں کے لیے آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، اچھی موت عطا فرمائے. اگر ہم زندہ رہے اسلام پر اور توحید پر زندہ رہے، اور اگر ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ.